بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں اپنا سبق شروع کیا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ سبق کی آدھی پڑھائی ہم نے کر لی تھی، جو بقیہ حصہ رہ گیا آج انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ اب یہاں تک ہم میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی، اپنے بھائیوں کی یعنی جو بھی مسلمان ساتھی تھے ان کی مدد کی، اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، فوقیت دی، یعنی اگر انہیں چیز کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ضرورت کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی انہوں نے اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرورت کو فوقیت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں میں آخری، خاتم النبیین نبیوں میں آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں، اللہ کے رستے میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال، جتنا ان کے پاس مال و اسباب تھا اس کا آدھا حصہ راہ خدا میں اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، حاضر کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق مطلب سچا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی، بے مثل بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، تاریخ رقم کر دی، تاریخ لکھ ڈالی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم، دونوں جہان کے لیے رحمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، نذرانے کے طور پر پیش کر دیا۔ سرور کائنات کے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہ سارا سامان تو یہاں لے آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دی اور خالی گھر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی عکاسی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو، پروانہ اڑنے والا کیڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانہ جب روشنی ہو جاتی ہے چراغ کے گرد وہ چکر لگاتا رہتا ہے، اسی طرح سے بلبل جو ہے اس کو پھول پسند ہے، بلبل جو ہے وہ پھول پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے ایک پروانے کو چراغ سے محبت ہے، بلبل کے لیے پھول ہی کافی ہے، اس کی زندگی کا محور اور مرکز پھول ہے، اسی طرح پروانے کی زندگی کا محور اور مرکز چراغ ہے۔ تو صدیق کے لیے، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے
رسول کافی ہیں، یعنی وہ زندگی، ان کی زندگی کا محور اور مرکز کون سی ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور، جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے، اثناء میں اس دوران شہید ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، جان اللہ تعالیٰ کے کو دے چکے تھے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکے تھے۔ شہید کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے، وہ کوئی شخص جب اپنی جان تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شہید۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، یعنی موت آ چکی تھی، وفات پا چکے تھے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے ختم ہونے والا گھر مراد دنیا سے کوچ کر گئے تھے، چلے گئے تھے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جنگ یرموک میں کیا ہوا، اسحار کی مثال آپ دیکھیں، اس سے بڑی شاید تاریخ میں ایسی مثال نہ ملتی ہو کہ زخموں سے چور ایک شخص کرا رہا تھا، تکلیف میں وہ آواز دے رہا تھا اور جو ہے وہ پانی مانگ رہا تھا۔ جب ایک شخص اس پانی دینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ والے زخمی کو پانی پہلے پلاؤ۔ جب اس تک پہنچے تو اس نے کہا نہیں، تیسرے زخمی کو پانی پلاؤ۔ اسی طرح سے کرتے کرتے تینوں جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے، اور اس وقت بھی انہوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ نزع کے عالم میں موت کے قریب، نزع کا عالم یعنی جب بالکل موت نزدیک ہو اور شدید زخمی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی، اس موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز میں مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے، مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس موقع پر مسلمان جو مکہ سے گئے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور انصاری جو ہیں یعنی جو وہاں کے رہنے والے تھے، مدینہ کے مسلمان جو تھے وہ انصاری ہیں، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجر ہیں۔ تو انصاری جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے اتنی جس حد تک ممکن ہو سکتی تھی اپنے مہاجر صحابہ کی مدد کی، انہیں اپنی جائیداد میں سے، اپنی مال میں سے، اپنی دولت میں سے انہیں سب کو حصہ دیا، اور اتنی بے مثل یہ کام انہوں نے کیا کہ اگر تاریخ میں ہم ایسی مثال ڈھونڈیں تو مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں کڑے وقت میں اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس بسنے والے رہنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، مرکز بن جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ دو مثالیں جو اس پیراگراف میں ہمارے سامنے پیش کی گئی، ایک جنگ یرموک کی تھی اور دوسری جو ہے وہ ہجرت مدینہ کی تھی۔ تو اس سے ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے کیا سبق سیکھنا ہے کہ چاہے مشکل سے مشکل وقت ہو ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر، اس وقت بھی ہم نے کس کا خیال رکھنا ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنی ذات کو پیچھے کر دینا ہے اور ایثار اور سخاوت سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہماری یہ دنیا جو ہے یہ محبت اور امن و سکون کا مرکز بن جائے گی۔ ہمیں اپنے ارد گرد محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند، حاجت مند نظر آتے ہیں،
ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے، یعنی کافی مقدار میں جتنی ہم سے ممکن ہو سکے اتنی مدد ان کی کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی جو غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، معذور ہیں، مساکین ہیں، ان کو ہم کھانا کھلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ارد گرد غریب خاندان ہیں انہیں مال کے ذریعے ان کی مدد کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، یعنی ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان کو اسکول بھیجیں۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر، یعنی ان کے اخراجات برداشت کر کے ان کو کتابیں خرید کے دے سکتے ہیں، ان کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ کارآمد مفید یعنی ہم ان کے اخراجات برداشت کریں اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ معاشرے کے لیے مفید شہری بنیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف مدد جو ہے وہ مال و دولت سے کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، جنت بہشت کا نمونہ مثال بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مال و دولت خرچ کر کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ بن جائے گا؟ ہمارا معاشرہ جنت کی طرح بن جائے گا۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اب دیکھیں اگر دیکھیں ہم مال سے نہیں، ابھی پچھلے پیراگراف میں ہم نے یہی بات پڑھی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ہم کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہت آسان اور وہ کام جو آپ سب بچے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان کو اچھی حالت میں رکھیں۔ جب آپ اگلی کلاس میں چلے جائیں تو اپنی وہ کتابیں جو ہیں وہ سنبھال رکھیں اور ان بچوں کو دے دیں جو بچے نئی کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ہم جو اتنی مثالیں پڑھ رہے ہیں، جیسے کتابیں دوسروں کو دے دینا، یا کوئی بیمار ہے تو اس کو ہسپتال تک لے جانا، یا کسی بزرگ یا نابینا کسے کہتے ہیں؟ جنہیں آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، ان کو سڑک پار کرنے میں، سڑک عبور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اب یہ سارے ایسے کام ہیں جن میں ہمارا کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور لیکن ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آگے، حصول تعلیم میں، تعلیم حاصل کرنے میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی طالب علم جو تعلیم حاصل کرنے والا ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کس طرح سے؟ اس کو سبق یاد کروایا جا سکتا ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے اور اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جس سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ہے ابتدائی طبی امداد۔ اب ابتدائی طبی امداد کیا ہے؟ کسی حادثے کے بعد فوراً کی جانے والی مرہم پٹی، یا جو فرسٹ ایڈ بھی جس کو ہم کہتے ہیں، کسی حادثے کے بعد فوراً کی جانے والی مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد۔ اگر دیکھیں ارد گرد ہمارے مختلف حادثات ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم کہیں قریب ہیں اور حادثہ ہو گیا ہے، ہم حادثے کی جگہ کے قریب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ مہیا کریں اور ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی ہم دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔
اچھا، اب ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ ان طریقوں سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو پھر ہم مال و دولت کے ذریعے بھی دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے، یہ صفت، یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں مشکلات کا شکار پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے، یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے مال دیا تو اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے، بلکہ جہاں انہیں کوئی ضرورت مند یا حاجت مند نظر آتا ہے، کوئی مصیبت زدہ نظر آتا ہے، مصیبت کا شکار کوئی شخص نظر آتا ہے، تو وہ اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی، یعنی کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کون اس کی ضرورت پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو جب ہم دوسرے انسانوں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر برا اچھا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں، مشکل وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں ہماری مدد کریں گے۔ اب دیکھیں جی، بہت ہمارے لیے ایک زندگی کا لاہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر ہم کسی انسان کی مدد کریں گے تو اس کے بدلے میں دوسرے لوگ بھی ہماری مدد کریں گے۔ اب ہم جب دوسرے کی مدد کر رہے ہوں تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، در حقیقت ہم دوسرے کی مدد نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جو انسان جیسا بیج بوتا ہے ویسا ہی وہ پھل پاتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں تو لوگ بھی ہمارا خیال رکھیں گے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں انسانوں پر اچھے وقت بھی آتے ہیں اور برا وقت بھی آ جاتا ہے۔ تو جب ہم پر کوئی برا وقت اگر خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو لوگ پھر ہماری بھی مدد کریں گے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی اس وقت مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی آپس کے بھائی چارے کو فروغ ملے گا، ترقی ملے گی۔ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہمارے معاشرے میں اتفاق پیدا ہوگا، ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا، اور معاشرہ بھی اس طرح سے، اس عمل سے ہمارے ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب یہاں بتا دیا، ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں کون سا شخص جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ایسے شخص کو اچھا کہا گیا جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہی سارے انسانوں میں اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر معیار دولت نہیں رکھی گئی، خوبصورتی نہیں رکھی گئی، یہاں پر معیار جو ہے وہ پیسہ نہیں رکھا گیا، بلکہ کیا کہا، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے اس میں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند حاجت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب، علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ
زندگی ہمارے قریب جو بھی انسان ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس رنگ کا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، وہ کس نسل سے، کس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، انگریزی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، یا کس مذہب کا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور کس علاقے کا ہے۔ یعنی نہ صوبائی تقسیم ہے، کوئی بھی علاقے کی تفریق نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ہمارے پاس موجود ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ کسی مشکل میں ہے، تو اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو ہمارے اس عمل سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہمیں نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ اور یہ کام کرتے ہوئے ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں اس انسان کی مدد کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اب آخر پہ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب اس میں علامہ اقبال بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، ایسے وہ بن جنگل کو کہتے ہیں، جنگلوں میں دنیا میں پھرتے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کون سا شخص عزیز ہوگا، میں کسی انسان کو پسند کروں گا، میں کسی انسان کے جیسا بننے کی کوشش کروں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، ایسے شخص کے ساتھ، ایسا شخص جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ پیار کا معاملہ رکھتا ہو، یعنی ان کے کام آتا ہو، ان کو آسانیاں دیتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوا۔ آپ نے اس کے میننگ ساتھ ساتھ لکھ لینے ہیں اور یاد کر لینے ہیں، تاکہ جب سلیس کا سوال آئے تو آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو حل کر سکو۔ ٹھیک ہے، اب اپنا بہت سا خیال آپ نے رکھنا ہے، سبق کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، اور دعاؤں میں اپنے اساتذہ کرام کو ضرور یاد رکھا کریں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔